السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین وإن كان رجل یورث کلالہ أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصیۃ یوصى بها أو دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ پچھلی آیت سے اللہ رب العزت نے وراثت کے قوانین کا تذکرہ فرمایا، اور تقریباً یہ جو آیات ہیں 11 اور 12 سورۃ النساء کی، اس میں وراثت کے موٹے تمام جو مسائل ہیں یا احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت میں یہاں واضح کر دیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارا حصہ تمہاری مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں آدھا ہے، نصف حصہ ہے جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ گئی ہیں۔ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اگر ان کی کوئی سابقہ شادی نہیں ہے اور اس شادی میں سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا حصہ ہے نصف شوہر کا ہو جائے گا، اور باقی جو نصف ہے وہ مرحومہ کے والدین بھائیوں میں حسب قاعدہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ، اور اگر ان کی اولاد لَهُنَّ ولد، اگر اس کے کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ یعنی اگر تمہاری بیوی ہے وہ فوت ہو گئی اور اس کا ترکہ ہے، اگر تو اس کے اولاد نہیں ہے تو اس میں سے نصف آپ کا ہے اور نصف اس کے پچھلے جو والدین بہن بھائی ان کے لیے ہے، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو اس میں سے پھر چوتھائی آپ کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، یہاں بھی یہ فرمایا کہ وصیت اس پر تعمیل جو کرنی ہے، اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد یا اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کرنے پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے ترکے کی تقسیم ہے، اور اگر اس کے ذمے کوئی واجب الادا قرضہ ہے پہلے وہ ادا ہوگا، اور پھر اس کی اگر کوئی وصیت ایک خاص ہے تو اس کے مطابق، اور باقی جو بچنے والا ترک ہے وہ تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا جو ترکہ تم چھوڑ رہے ہو، تمہارے ترکے میں سے بھی ان کے لیے چوتھائی ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کیا چوتھائی حصہ اس میں۔ من بعد وصیۃ توصون بها أو دین، اور اس میں بھی یہ بات فرمائی کہ وصیت پر تعمیل ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا، اگر قرض ہے تو وہ ادا ہوگا، اور اگر کسی کو وصیت کی ہے کچھ دینے کی تو وہ پہلے دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہے یا عورت ہو، ایسی کلالہ کہتے ہیں
ایسی مرد یا عورت جس کے نہ تو والدین ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، ایسے مرد یا عورت کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ، اگر ایک مِنْهُمُ السُّدُسُ ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک چھٹا، یعنی اگر ایک آدمی فوت ہو گیا یا ایک عورت ایسی فوت ہو گئی، اس کی نہ تو اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایک بھائی اور بہن ہے اگر، تو ہر ایک کے لیے انہیں اس آدمی یا اس عورت کے ترکہ سے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، اگر اس سے زیادہ ہیں تب بھی وہ اس ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ آگے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا، اور دین، دیکھیے اللہ رب العزت بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو آدمی فوت ہو جائے پہلے اس کی جو وصیت ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس نے جو قرض دینا ہے وہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو دولت بچے گی، جائیداد بچے گی، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یعنی یہ ہر فوت ہو جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جو بھی آدمی فوت ہوا ہے اس کی جتنی بھی جائیداد ہے پہلے اس کے جو میں قرض اگر ہے وہ ادا کریں، پھر وصیت پوری کریں، اور باقی جو ترکہ ہے وہ اس کو تقسیم کرنا ہے۔ غیر مضار، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں خبردار کہیں بھی حق تلفی نہ ہو، نہ تو جو فوت ہونے والا ہے اس کی وصیت کی، نہ اس کے قرض کی ادائیگی کی، اور نہ وراثت تقسیم کرنے کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کہیں کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کی فیور کرنا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ وصیت من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں اور کمال علم بھی رکھنے والے ہیں، یعنی علیم بھی ہیں اور حلیم، علم بھی رکھنے والے ہیں، جاننے والے بھی ہیں، اور حلیم الطبع بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قدر حلیم الطبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو، ہر انسان کا، جو پیدا کرنے والا خالق ہے نا، اسے ہر اس انسان کے بارے میں پتہ ہے، اس کے لیے بارے میں اللہ کو احساس ہے، اور اللہ جانتے ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو اس آگے فرمایا کہ علم اور بردباری پر اللہ جو ہے وہ دوسروں کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، یعنی نہ کسی کی پکڑ ہے اور نہ کسی کا یعنی نہ کسی کی طرفداری ہے اور نہ کسی کو زیادہ کسی کا حق مارنا ہے، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار بچے رہنا، تمہارا رب جو ہے نا وہ بڑا، یعنی جس طرح کہ فرمایا گیا ہے سورۃ بروج میں، ان بطش ربک لشدید، خبردار اگر تم نے کوئی رد و بدل کیا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور خاص طور پر یہ وراثت کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔